الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، آج سورۃ الانفال کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مال غنیمت کے احکامات دیے، اور اس کے بعد غزوہ بدر کی تفصیلات بیان کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس میں 6 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ یا ایہا النبی کے خطاب سے مخاطب فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ صحابہ کرام نے جنگ کی یا مجاہدین جب بھی آئندہ جنگ کریں گے تو یہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل جو مقصد جہاد کا ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سربلندی ہے، اسلام کو بلند کرنا ہے۔ جو مال غنیمت آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جیسے پھر احکامات دیں گے، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں آگے احکامات دیے گئے، اس کے مطابق پھر وہ تقسیم ہوگا۔ اس سے آگے مومنین کی صفات بیان فرمائیں کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بلند ہو جاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی یہ صفات اللہ نے بیان فرمائیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کا رعب، اللہ کا جلال، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی ہیبت وہ انسان کے دل پہ بیٹھ جائے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے۔ اور دوسری کیا نشانی مومن کی بیان کی گئی کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو پھر ایمان کا لیول بلند ہو جاتا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ مومنین کی یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی صاف بتا دیا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی کر لو، جو بھی رزق تمہیں ملے گا وہ ہم نے تمہیں دیا۔ فرماتے ہیں ہم نے جب دیا تو ہمارے رزق میں سے ہمارے راستے میں بھی خرچ کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسی صفات کے مالک لوگ ہیں، اور یہ صحابہ کرام، کامل درجے کی یہ صفات اس امت میں اگر کسی کے پاس تھیں، پائی جاتی تھیں تو وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، یہی لوگ ایمان کے حقدار ہیں، انہی لوگوں کے پاس ایمان امانت کے طور پہ قیامت تک رہے گا۔ اس سے آگے غزوہ بدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ غزوہ بدر کے اسباب جو ہیں اس حوالے سے ہمارے ہاں نصاب کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں کافی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ عام طور پہ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ صرف مسلمان اس قافلے کو ہی لینے کے لیے گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اسباب تھے کہ مسلمان اس تجارتی قافلے کے پیچھے گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اگرچہ، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مشرکین مکہ اس کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، تو وہ تو تھا ہی منافق، اس کو جب دھمکی ملتی وہ تو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا کہ کفار و مشرکین عنقریب تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ قبیلہ اوس جب مسلمان ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، وہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو وہ حضرت سعد بن معاذ مکہ جب گئے کسی کام کے سلسلے میں، تو وہاں جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو ابو جہل سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔
ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم اگر فلاں شخص کی امان میں نہ ہوتے تو ہم تمہیں قتل کر دیتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آئندہ اگر کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر حضرت سعد نے اس کو جواباً ارشاد فرمایا کہ اب تم بھی خیریت سے واپس نہیں لوٹا کرو گے، یعنی تمہارے بھی قافلے ہمارے مدینہ کے پڑوس سے گزر کے شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو تم بھی پھر امن کے ساتھ واپس نہیں لوٹا کرو گے۔ باہر کیا پھر مشرکین مکہ نے کچھ اس طرح کے دو تین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجے۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی ایک دو جھڑپیں مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں ہوئی تھی۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا، کشمکش چل رہی تھی ان قریش مکہ میں اور مدینہ والوں میں، مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں۔ اب یہ جو تجارتی قافلہ تھا، اس نے جب واپس جانا تھا تو ان کی جو اسلحہ کی قوت ہے یا ان کی جو معاشی قوت ہے وہ مضبوط ہوتی، وہ دھڑلے سے جو ہے وہ مدینہ پاک پہ حملے کے لیے پھر وہ آ سکتے تھے۔ تو اس صورت کو، اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام کو جو ہے وہ ساتھ لے کر وہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے شام گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس لوٹنے لگے تو مسلمانوں نے اس قافلے کا جو ہے وہ قصد کیا۔ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے کے لشکر ہے اس کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، یعنی تجارتی قافلے کے آمنے سامنے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ اب ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس قافلے کی طرف آ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنا ایلچی بھیجا، ابو جہل کو اطلاع دی۔ ابو جہل نے سب مکہ والوں کو جمع کیا اور وہ اپنا 1000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 313 کی تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس سے آگے مسلمانوں کو جو خطاب فرمائے، 6 خطاب وہ آتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے کسی گروہ سے، لشکر سے مقابلہ ہو، لڑائی ہو جائے تو فرمایا زحفا، جب کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تم نے ان کا جو ہے وہ جوش سے اور جذبے سے مقابلہ کرنا ہے، ان کو تم نے بتانا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر بدر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے ان کافروں کو اور مشرکوں کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں وہ ریت اٹھائی تو وہ جب پھینکی کافروں کی طرف تو ہر کافر کی آنکھوں میں اس کے ذرات پہنچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو آپ نے ریت پھینکی تھی ان کی طرف، وہ جو ذرات تھے وہ اللہ نے حقیقتاً پھینکے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس سے کنایا ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کی مدد کی، مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ دوسرا خطاب مومنین کو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس تابعداری سے منہ مت موڑو جب کہ تم سن رہے ہو۔ کیا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا مومنوں کو۔ صحابہ کرام تو تھے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ تو منہ موڑتے ہی نہیں تھے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری سے اور فرما برداری سے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم لوگ کتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اور ولا تولوا عنہ، اور اس کے حکموں سے منہ نہ موڑو۔ آج کتنے احکامات ہیں جن سے ہم منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ نماز کا حکم دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کا حکم دیکھ لیجئے، حج کا حکم دیکھ لیجئے، صدقہ خیرات کا حکم دیکھ لیجئے، پڑوسیوں کی کوئی بھی غرض آپ حکم اٹھا لیجئے، دین اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھ لیجئے، ہم کتنا اس حکم پہ عمل کرتے ہیں اور کتنا اس حکم سے منہ موڑتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، توجہ سے نہیں سنتے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ دل سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ تیسرا خطاب مومنین سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کیا خوبصورت خطاب مومنین کے لیے۔ فرمایا اے ایمان والو، دعوت قبول کرو، بات مانو، تسلیم کرو اللہ اور اس کے رسول کی، جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ بدر کی طرف بلانا، یہ احد کی طرف بلانا، یہ حنین کی طرف بلانا، یہ غزوات جتنے بھی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ لبیک کہو گے تو تمہیں اس سے زندگی ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی زندگی اصل وہ جہاد سے ہے۔ جب تک مسلمان جہاد پہ قائم اور دائم رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو زندہ رکھیں گے۔ کیا مطلب کہ مسلمان غالب رہیں گے، اور جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اس آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے تو مسلمان مغلوب رہیں گے، مسلمان پھر زندہ نہیں رہیں گے۔ اور عام مفہوم بھی اس کا مراد لیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو اس کو قبول کیا کرو، پھر اس حکم کو تسلیم کیا کرو، اور فرمایا لما یحییکم، اور اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی وہی ہوتی ہے جو سکون والی ہو، بے چین، بیزار، بے سکونی زندگی تو نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ لبیک کہتا ہے، اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر لیتا ہے آگے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی انسان خوبصورت زندگی دنیا میں جی سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی خیال آتا ہے گناہ کا، جب اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس گناہ پہ، جب اس کے اعضاء جو ہیں وہ عزم مصمم کر لیتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر بیٹھیں گے، پھر وہ جب اللہ کو یاد کر لیتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، جب وہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو اللہ اس بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، یعنی اس گناہ اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، اللہ اس انسان کو گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی یہ کیفیت بنائیں کہ جب بھی گناہ کی طرف خیال جائے، جب بھی گناہ کے اوپر دل مطمئن ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے، انسان کے اعضاء اس گناہ کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں، تو اس وقت انسان اللہ کو یاد کر لے، اس وقت انسان شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان مردود پہ لعنت بھیج کر اللہ کے قریب آ جائے، تو اللہ پھر وہ ہمت اور وہ قوت دیں گے کہ انسان گناہ سے دور ہو جائے گا۔ چوتھا خطاب مومنین کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرنا۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ دیکھیں وفا کی بات وہاں ہوتی ہے، وفا کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں پہ محبت ہوتی ہے، جہاں پہ پیار ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے، وہاں پہ وفا کی بات کی جاتی، وہاں پہ امانت داری کی بات کی جاتی، وہاں پہ کسی کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی جاتی۔ کوئی اگر کسی کو جانتا ہی نہیں ہے یا دور کا انسان ہے، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اس کو اگر کوئی انسان کہے کہ یار بے وفائی نہ کرو، تو اگلا انسان سمجھتا ہے شاید یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کیا مطلب کہ بندے کا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک گہرا خاص تعلق ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ یہاں پھر وفاؤں کی بات ہوتی ہے، یہاں پھر وفا کی جاتی ہے، یہاں پھر باتیں نبھائی جاتی ہیں، یہاں پھر حکموں پہ تعمیل کی جاتی ہیں، یہاں پہ پھر آگے سے کیل کال نہیں کی جاتی بنو اسرائیل کی طرح، یہاں پہ پھر اللہ کے حکموں کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوجھتے خیانت نہ کیا کرو۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے کہہ دیا نا، پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں، جو لین دین کا معاملہ ہے، جو تم امانت کسی کے پاس رکھتے ہو، تو اس میں خیانت نہ کیا کرو۔ دوسرا مطلب عام مفہوم بھی اس کا لے سکتے ہیں
کہ آپ کے متعلق جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ بھی تو آپ کے پاس ایک امانت ہیں اس کی، تو کوشش کریں کہ اس کے سارے حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے، وہ آپ کا دوست ہے، جو بھی ہے، آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو کوشش کریں کہ جو اس کے حقوق کی امانت آپ کے پاس ہے وہ اچھی طرح اس کو آپ ادا کریں۔ پانچواں خطاب مومنین کے ساتھ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کس مسلک کے پاس ہیں، ہم کہاں پہ جائیں، ہم کدھر جائیں، ہمیں کیا پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اللہ نے اصول سادہ سا بتا دیا، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر۔ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے گا، یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتے ہیں یہ پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ حق اور باطل میں اس کے لیے تمیز کر دے، اللہ اس کے لیے پھر فرقان کو پیدا کر دے، پھر اس کو باطل سے حق کو جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اس کی سیئات سے درگزر فرمائیں گے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ نے، چونکہ بدر میں بھی یہ لوگ آئے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی دشمنی رکھتے تھے، تو اس چیز کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا آپ کو نکال دیا جائے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے، یعنی کہ اس طرح کے انہوں نے وہ اپنے ایک پروپیگنڈے کیے یا انہوں نے اپنے پروگرام بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھے تو اس قابل کہ انہوں نے آپ کے قتل کا بھی نعوذ باللہ ارادہ کر لیا، آپ کو شہید کرنے کا، تھے تو اس قابل کہ ان کو عذاب دیا جاتا، لیکن چونکہ آپ ان کے اندر عرب میں اس وقت موجود ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ نے عذاب عام نہیں دیا، اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ تو آج ہم بھی عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب اور خاص تعلق اپنے دلوں میں بٹھائیں، تاکہ ہمارا یہ تعلق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے عذاب کو ٹال دے۔ اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو استغفار کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام جو ہجرت نہیں کی ابھی جنہوں نے، اور مکہ میں ہیں کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، اللہ فرماتے ہیں وہ وہاں پہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار صرف یہی نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے، زبان سے ضرور کہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرے۔ وہ بدنظری کا گناہ ہے، وہ جھوٹ کا گناہ ہے، وہ غیبت کا گناہ ہے، وہ بہتان کا گناہ ہے، وہ رشوت کا گناہ ہے، وہ سود کا گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری طرف جن لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، آپ ان کے حقوق تلفی کی ہوئی ہے آپ نے، وہ حقوق ان کے ادا کریں، پھر آپ کی توبہ اور استغفار وہ ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے عذابوں کو ٹال دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشحالی دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے استغفار، اور یہ قرآن کریم نے خود یہ اصول بتایا۔ اس سے آگے مال غنیمت کی تقسیم کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا گیا، فرمایا جان لو کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا۔ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح ان کے قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ یہ یعنی مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ قرابت داروں کا ہے، ان کے وہ جو ہے وہ مسکینوں کا ہے، وہ تقسیم کریں گے خود، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیں گے۔
اس سے آگے چھٹا خطاب ہے، 5 خطاب مومنین کے ساتھ پہلے ہو چکے، یہ آخری چھٹا خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ اللہ تمہیں کامیابی دے دے، لعلکم تفلحون، یعنی کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ نے بتا دیا کہ تم کثرت سے ذکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی دیں گے، ثابت قدم رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فلاح دیں گے، تمہیں کامیابی دیں گے۔ فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کمزور کر دیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ کفر سے ہٹ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا جو روب کافروں کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے حکم دیا گیا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ لڑائی جھگڑے کا ہو بھی جاتا ہے تو کوشش کرو کہ صبر کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے آگے پھر غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا، اور اس میں شیطان جو تھا، یہ سراقہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کی شکل میں آیا، اور یہ جو مشرکین تھے، ابو جہل تھا، ان کو اس نے بڑا حوصلہ دیا کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں، آج تو مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بالکل ختم کر کے جانا ہے، اور ہماری قبیلے کی بھی قوت اور طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ پھر جب اللہ کی مدد اتری، جب اللہ کے فرشتے اترے، جب ابلیس نے دیکھا کہ سامنے اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی کھڑے ہیں، وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں اب تم سے بری ہوں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ رہا ہوں سامنے فرشتے اللہ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت اتر چکی ہے۔ تو مشرکین ویسے تو تھے تو 1000 کی تعداد میں، جب اس نے تسلی دی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، لیکن پھر جب فرشتوں کو دیکھا اور شیطان ان سے الگ ہوا تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وہ مسلمانوں کے لیے ان کی طرف یہ بات گئی کہ اس سے کفار کے حوصلے تھوڑے پست ہو گئے، کیونکہ سراقہ نے ان کو ایک حوصلہ اور تسلی دی ہوئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب وہ الگ ہوا تو اس سے مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانوں کا رعب مزید جو ہے وہ کافروں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی جو فرعون کا ذکر کیا گیا اور اسی طرح آل فرعون کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ بتایا گیا کہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد نہیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنین جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر انہوں نے بدر میں حصہ لیا، اور بندہ مومن کی صفت یہی ہونی چاہیے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول جب جہاں جس حکم کے لیے بلائیں وہاں اسی وقت اس حکم کی تعمیل کے لیے مومن کو حاضر ہو جانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کیا خوبصورت خطاب، فرمایا اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی پیروی اتباع کرنے والے مومنین آپ کو کافی ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد اور صحابہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو یکجا کر دیا کہ جیسے اللہ آپ کے ساتھ ہے ایسے ہی آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کتنا مقام اور رتبہ ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے، وہیں پہ فرمایا کہ آپ کو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کافی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عزت اور تکریم بھی اس سے جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا خطاب فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کے لیے اباریے، یعنی کہ جذبات کے ساتھ مومنوں کو جہاد کے لیے اباریے، ان کے جذبات کو اباریے کہ جہاد کے لیے وہ جو ہے تیار رہیں، ہمیشہ ہمتاً جو ہے ہر وقت جب بھی آپ جہاد کے لیے ان کو بلائیں تو وہ تیار رہیں، جہاد کے لیے آپ ان کی ایسی تربیت کریں۔ تو جہاد کے لیے جذبات کا ابارنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اس سے آگے فرمایا گیا
کہ اگر تم 20 ہوگے 20 صابرون یغلبوا مئتین، تو تم 200 کے اوپر غالب آ جاؤ۔ پھر فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، وہ اس طرح وعلم ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے درمیان کمزور بھی موجود ہیں، فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ اگر 100 مجاہد ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح فرمایا اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 کے اوپر غالب ہو جائیں گے، لیکن فرمایا واللہ مع الصابرین، جو ثابت قدم رہے گا، جو صبر کرنے والا ہوگا، اللہ اسی کی مدد کریں گے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ 20 بھی ہوں اگر تو 200 سے ٹکرا جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ کمزور بھی ہیں، اللہ نے اس حکم میں تخفیف کر دی، اور فرمایا کہ اگر جو ہے وہ 100 ہوں تو وہ 200 سے ٹکرا جائیں، 1000 ہوں تو 200 سے ٹکرا جائیں، یعنی کہ تمہاری قوت اگر ان سے آدھی ہو تو پھر بھی حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہاں اس سے اگر زیادہ لشکر ہو تو پھر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، جس طرح مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہو اسی طرح فیصلہ کریں۔ اب غزوہ بدر میں 70 کفار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور 70 کفار جو ہیں ان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ اب صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فیصلے کو ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار کو جو ہے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی، یعنی یہ جو قیدی بن کر آئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی رائے دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے والا فیصلہ فرمایا کہ یہ جو قیدی تھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تو مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا اور کفر کی بالکل جڑ کٹ جاتی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا تو اس فیصلے کی پھر تکریم کی گئی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، یعنی قیدیوں میں سے پھر کچھ لوگ مسلمان بھی ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے ان کے دلوں میں خیر چاہی اور انہوں نے ایمان پکا ایمان لے کر آئے، منافقت نہ اختیار کی، تو اللہ فرماتے ہیں خیرم مما اخذ منکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ان سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے زیادہ بہتر ان کو عطا بھی کرے گا، ویغفر لکم، اور ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ تو دینا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ام الفضل کے پاس تم نے مال رکھا ہوا ہے مکہ میں وہ کس کا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میں چونک گیا، اور مجھے اس وقت یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، برحق ہیں، اور یہ جو میں پچھلی جو میں نے زندگی گزاری اس پہ ندامت ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے تو ارادہ کیا تھا، فوراً میں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، کہ وہ صاحب ایمان لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آباد کیا ان کی مدد کی، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار صحابہ کرام۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی جو ہیں وہ پکے اور ٹھکے مومن ہیں۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا بھی وعدہ کیا اور مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔